السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرد اور عورت کی میت کو غسل دینے کا طریقہ ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میت کو اس کے کپڑے اتار کے اس کو سہارے کے ساتھ بٹھایا جائے اور اس کے پیٹ پر گرم پانی جو تیار کیا گیا ہوتا ہے میت کے لیے وہ ڈالا جائے اور ساتھ ساتھ اس کے پیٹ کو ملا جائے تاکہ اس کے پیٹ میں یا اس کے مثانے وغیرہ میں جو پیشاب یا پخانے وغیرہ کے کوئی اجزاء پھنسے ہوئے ہوں تو وہ نکل جائیں۔ تھوڑی دیر اس طرح کرنے کے بعد پھر مٹی کے ڈیلے کے ساتھ اس کا استنجا کروا لیں، دستانے وغیرہ ہاتھ پہ چڑھا کے۔ بعد میں ویسے بھی پانی کے ساتھ صابن وغیرہ کے ساتھ دھو لیں اچھی طرح آگے پیچھے سے، تو اس کی ٹانگیں وغیرہ پر بھی صابن لگا کے اچھی طرح صاف کر لیں اس کی ناف سے لے کے۔ تو اس کے بعد اس کے شرمگاہ کے اوپر کپڑا تو پہلے ڈالا ہوتا ہے، بہرحال اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھیں اور پھر اس کا وضو کروائیں۔ وضو کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا دایاں ہاتھ دھوئیں، انگلیوں میں خلال کریں، ہاتھ دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں، انگلیوں میں خلال کریں، پھر روئی گیلی کر کے 3 دفعہ منہ کے اندر پھیریں اور پھر روئی گیلی کر کے 3 دفعہ ناک کے اندر جو ہے نا وہ پھیریں۔ پھر اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالیں، چہرہ دھو لیں، پھر دایاں بازو کونی تک اور بایاں بازو کونی تک دھو لیں۔ پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈالیں، سر کو صابن وغیرہ لگا کے اس کو دھو لیں۔ پھر اس کے بعد اس کے دائیں طرف کو اس کو اس طرح کروٹ کے بل لٹائیں کہ اس کی بائیں طرف نیچے ہو اور دائیں طرف اوپر ہو، تو دائیں طرف اس کے جو ہے نا وہ آگے پیچھے سارا صابن لگا کے اچھی طرح دھو لیں۔ پھر اس کی بائیں طرف کو اوپر کریں اور بائیں طرف کو جو ہے نا صابن وغیرہ لگا کے آگے پیچھے سارا اچھی طرح دھو لیں۔ پھر اس کے بعد اس کو سیدھا لٹا دیں اور اس کے سر سے پاؤں تک سارے جسم پر پانی بہا دیں۔ پھر اس کے بعد اس کے پاؤں کو دھو لیں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، انگلیوں میں خلال بھی ساتھ کریں۔ تو اس کے بعد وہ جو پانی ہے اس کے اندر مشک پھور شامل کیا جاتا ہے، اس کو شامل کر کے تو پھر وہ مشک پھور والا پانی جو ہے نا وہ اس کے جسم کے اوپر 3 دفعہ یا 5 دفعہ بہا دیں، سر سے پاؤں تک سارے جسم پر۔ تو غسل مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اس کو کفن پہنا دیں۔ یہی طریقہ ہے، مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے۔